میری مثال، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری مثال اس مسافر کی مانند ہے۔ کوئی مقیم نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا میں اس مسافر کی مانند ہوں جو سفر کر رہا، سفر کرتے ہوئے آیا ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹہرا، آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر اگلے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ میری مثال یوں ہے، تو میں کیوں اتنے نرم اور گرم بستروں کو پسند کروں؟ امام ابن قیم زاد المعاد میں لائے، کہتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھ اب کتنے اے سی بھی آن کیا، پنکھا بھی چلایا، نرم بستر بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عائشہ رات کو میں نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے میں سو گیا، میں نے تہجد پڑھنی تھی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عائشہ میں اٹھ نہیں سکا، فجر کے ٹائم اٹھا ہوں اور نماز فجر پڑھی ہے، آج میری تہجد رہ گئی ہے، پتہ نہیں تم نے بستر کو کیا کر دیا۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کے بستر پر لیٹی تھی، آپ کے کھجوروں کا پتوں کا بنا ہوا بستر اذیت پہنچا رہا تھا، چبھن کر رہا تھا، اے میرے لاڈلے پیغمبر میرے سر کے تاج، میں نے اس بستر کو کہرے کو دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے ایسے بستر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جو مجھے اپنے اللہ سے دور کر دے۔ دوستو بھائیو، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، نہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام موجود تھا، غلام محنت مزدوری کرنے جاتا تو مالک کے لیے اجازت ہے، حلال ہے کہ وہ اس کی مزدوری میں سے کچھ کھا سکتا ہے۔ ہم دیکھنا کیونکہ کمائے کوئی کھائے ہم، اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، آنے دو حرام بھی آنے دو حلال بھی آنے دو، حرام بھی کھائی جاؤ، بچوں کو پالی جاؤ، مصیبتوں کو بھی بیماریوں کو بھی گھیری جاؤ، حرام کی وجہ سے ماں باپ بھی بیمار اور بچے بھی بیمار، جتنا حرام کھایا اس سے ڈبل کی دوائیاں لے کر کے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ناراض کیا، حرام کی کمائی کی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس غلام موجود ہے، غلام کمائی کر کے لایا، لا کر کے رکھ دی، کھجوریں رکھ دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روز پوچھتے کہ جناب یہ حلال کی کمائی ہے کہ حرام کی کمائی ہے؟ روز کہتا ابوبکر صدیق حرام کی کمائی ہے۔ اس دن جب کھجوریں لایا کہنے لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ بھوک بڑی شدید لگی تھی۔ اب وہ کھجوریں اٹھا کے کھانا شروع کر دی، کھجوریں اٹھا کے کھانا شروع کر دی۔ کچھ دیر گزری تو وہ غلام ہنسنے لگا کہ ابو بکر کیا بات ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج نہیں سوال کیا کہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ کہا وہ مجھے بھوک بڑی لگی تھی۔ کہا ابو بکر روز ہر دن تو پوچھتا ہے، میں ہر دن کہتا ہوں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حرام کی کمائی، آج آپ نے نہیں پوچھا تو آج بھی حرام کی کمائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں حرام بھی آنے دو کھائی جائیں گے، کوئی بات نہیں، میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا دودھ دو۔ ابو بکر صدیق نے فوراً پانی منگایا، پانی پیا، اتنا پیا کہ کوکھے باہر آ گئے اور اپنی ان 3 انگلیوں منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے الٹی کی، ایک بار کی، 2 بار کی، جب تک وہ کھجور پوری باہر نہیں آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، حرام کی کمائی کو باہر نکال کر کے چھوڑا۔ کیا سمجھتے ہو یہ دنیا کی زندگی اتنی آسان ہے، اتنی خوش و خرم ہے؟ آؤ اللہ رب العزت کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، جسے ہم اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اپنے لیے آرام گاہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے پسندیدہ جگہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھول گئے، آخرت کے دن کو بھول گئے، اپنے بڑھاپے کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر کے میدان کو بھول گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے، پیار ہے۔ من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس کے اسماء اور صفات اور تعریفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں اور جمع ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں. ہم سب یہاں پہ مسافر ہیں، سب مسافر ہیں. جب ہم سب مسافر ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی سٹاپ ضرور ہونا ہے. اب وہ سٹاپ، وہ رکنے کی جگہ کون سی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم مسافر ہیں. وہ سٹاپ ہمارا، وہ رکنے کی جگہ قبر ہے. اب یہ سفر جو ہے زندگی کا انتہائی قلیل ہے، محدود سا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا سفر جو ہے وہ کب ختم ہو جائے، کیونکہ جب موت آئی تو زندگی کا سفر ختم ہو گیا. اب جب ہم اس مسافر گاہ میں موجود ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارا آنے کا مقصد، رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ ہم جو سفر والی زندگی میں سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ راہ اکٹھا کر لیں. زیادہ راہ مطلب یہ کہ جو آپ نے اپنا
مقامی قیام کرنا ہے جہاں پہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ قیام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، سفر تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جب قیام کرنا ہے، اس قیام کے لیے جو آپ نے اپنے لیے زادیرہ اکٹھا کرنا ہے، کھانے پینے کا اور اچھے رہنے کا، اچھے گھر کا، اچھے محل کا، اچھی رہائش گاہ کے لیے بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے زادیرہ اکٹھا۔ اب زادیرہ کیا ہے؟ زادیرہ آپ کے نیک اعمال ہیں، آپ کا پختہ اور غلطیوں سے پاک روزہ ہے، آپ کا قیام کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال کرتے ہوئے، آخرت کے طرف نظر رکھتے ہوئے آپ نے اعمال کرنے ہیں، کیونکہ میں مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، میرا سفر ختم ہو سکتا ہے، میں نے زادیرہ کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنی آخرت کا فکر کرنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، سمجھایا در حقیقت دنیا ہے کیا، دنیا کے نظارے کیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بڑے الجھے ہوئے ہیں اور مشغول اور مصروف ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ آخرت بھی ہمارا آخری مقام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بڑے زور سان دھماکے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کے دھماکے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جہنم کے گڑھے کی آواز تم لوگوں کو سنائی ہے کہ آج سے پہلے اللہ رب العزت نے جہنم کے گڑھے کے اندر ایک پتھر پھینکا تھا جو 70 سال کے بعد 70,000 سال کے بعد جہنم کے گڑھے میں جاتا تھا، اور جہنم کی ہیبت، اس کی ہولناکیہ، اس کی آگ کی شدت اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو پہلے 1000 سال تک تپایا۔ دنیا کے متلاشی اور دنیا کی خواہش رکھنے والوں، دنیا کی گاڑیوں اور بنگلوں کی خواہش رکھنے والوں، دیکھنا اللہ رب العزت نے جہنم تو بنائی، 1000 سال تپایا، اسے گرم کیا، سفید رنگ ہو گیا، اس کا ایندھن کیا اللہ رب العزت نے تیار کیا یہ بھی سن لینا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا رنگ سفید ہو گیا، اللہ رب العزت نے پھر 1000 سال تک جہنم کو پھر جلایا، وہ سفیدی سے لالی کی طرف چلے گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے 1 سال اور مزید جلایا، وہ لالی سے سیاہی کی طرف چلے گئی۔ اب اس کا ایندھن کیا بنایا؟ ایندھن مطلب اس کا فیول کیا ہے؟ اس کا فیول وقود الناس والحجارہ، انسان ہے اور پتھر ہے اس کا ایندھن۔ اب اللہ رب العزت نے 3000 سال تک جو ہے وہ جلایا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، سنا، کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام تھے، انہیں آخرت کی فکر رہتی تھی۔ ایک صحابی خاموشی سے اٹھا، اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، اللہ کے نبی کا صحابی نہ آیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام، وہ میرا فلاں صحابی نہیں آیا، کہاں پہ پتہ کرو، اس کی کوئی خیر خبر پوچھو، کہ ڈیرا نماز کے لیے، جمعہ کے لیے نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کی فکر تھی۔ صحابہ کرام نے پتہ لگایا، پتہ چلا جی وہ موجود ہیں اپنے گھر کے اندر اور بستر پہ لیٹے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اس کے گھر کی طرف لے گئے۔ گھر پہنچے، اس کے دیکھا کہ ہڈیوں کے اوپر سے ماس ہی جدا ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، گوشت کا ذرہ موجود نہیں رہا اس کی جسم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، یہ تجھے کیا ہو گیا، تو نے کیا کر لیا اپنے ساتھ؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، آپ کو کیا بتاؤں،
اس دن آپ کی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے جہنم کی گھوڑنا کیا، سمجھائیں اور بتائیں، یاد دلائی، فکر آخرت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے لے کر کے آئے۔ مجھے آخرت کی اتنی فکر لاحق ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی، اللہ رب العزت سے کہا، دعا کی، اللہ جو دکھ دینے ہیں، اللہ جو مصیبتیں دینی ہے، جو آفتیں دینی ہے، مولا کریم دنیا میں دے دے، میں تیرا بندہ آخرت میں تیرے دکھوں کو، تیری طرف سے پہنچائے ہوئے عذابوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی تب سے میں بیمار پڑا ہوا ہوں، چارپائی کے ساتھ چارپائی بن گیا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابی، اگر تجھے اتنا ہی فکر تھا آخرت کا، تجھے اتنی فکر تھی کہ میرا آخرت کا کیا بنے گا، تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی تھی۔ کیا دعا کرنی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت سے دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی مانگنی تھی۔ یہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے، کتنا قریب آ چکا ہے، تیری موت آئی، تیرے حساب و کتاب کا وقت شروع ہو گیا، اتنا قریب آ گیا حساب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وهم فی غفلۃ معرضون، تم غفلت میں پڑے ہوئے، دنیا کی روشنائیوں میں الجھے ہوئے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا آخرت سے تجھے، مجھے اور صحابہ کرام کو ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا، سمجھایا گیا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، سمجھایا، اور اللہ کے نبی نے آگے بھی بتایا، جس روشنائیوں کی طرف تم بھاگتے ہو، حدیث کے اوراق کو کھنگال کر کے دیکھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دنیا جو ہے اس کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک سوئی کو لے کر کے تم سمندر میں ڈالو اور سمندر سے نکال لو، جتنا کا پانی اس سوئی کے ساتھ لگے گا اتنی کی حیثیت اس دنیا کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں دنیا کی حیثیت سمجھاتے ہوئے فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال سمجھ لو، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی مثال یوں ہے کما انزلناه من السماء، اللہ رب العزت کہتے ہیں آسمان سے بارش برسی، پانی آیا، زمین میں گرا، فاختلط به نبات الارض، زمین میں وہ ملا، اور اس کے بعد اس میں سے کھیتی بنی، اس میں سے اناج نکلا، اس کے بعد اناج نکلا، فروٹ نکلے۔ اللہ رب العزت نے بنایا مما یاکل الناس والانعام، اللہ کہتے ہیں انسان بھی اسے کھاتے، جانور بھی کھاتے، درندے بھی کھاتے، حیوانات بھی کھلاتے، مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرونها۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جب وہ اپنی جوانی کو پہنچی، وہ فصل، وہ اناج اپنے عروج کو پہنچ گیا، پورے شادابی کو پہنچ گیا، حسن کو پہنچ گیا، اب اس کے مالک نے کیا سنا، سوچا، دماغ میں لایا، میں اس کے اوپر قادر ہوں، یہ میری ہے، اس نے اپنا آپ سمجھا، اپنے لیے سمجھا اس دنیا کے بال کو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آ گیا اس کا حکم کہ جس کی یہ کھیتی ہے، اللہ کہتے ہیں رات کے وقت یا دن کے وقت میرا حکم آیا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ہم نے اس کھیتی کو یوں کر دیا کہ جیسے کل موجود ہی نہیں تھی۔ یہ ہے دنیا کی زندگی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ کیوں مثال بیان کی گئی تیرے لیے، اے آخرت کے متلاسی، اے میری رضا چاہنے والے، میرے سے ملاقات کرنے والے، تیرے لیے دنیا کی حیثیت کیوں بیان کی گئی؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس لیے کہ تو اس کے اوپر غور و فکر کرے، اپنے ذہن کو دوڑائے کہ دنیا میں تو موجود ہے، کیا کرنے آیا، کیا اکٹھا کرنا ہے، کیا ذخیرہ بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر والا نبی بنا کر کے، آخری نبی بنا کر کے، آخری رسول بنا کر کے، امام الانبیاء بنا کر کے،
کے امام الرسول بنا کر کے بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا سمجھایا اے میرے لاڈلے پیغمبر دنیا کی زندگی کیا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تم دیکھتے ہو بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی یہ گھوڑے اور یہ دو تم اناج کے باغات دیکھتے ہو خوش ہوتے ہو، یہ حیوانات تم دیکھتے ہو، بھینس گایوں کو دیکھتے ہو خوش ہوتے ہو، میرے جانور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو دنیا کا کھیل تماشا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کچھ نہیں پڑا، کچھ نہیں ہے۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر کے کہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، اللہ رب العزت کہتا میں آفتاب کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میں رات کی اندھیری اور اس کی تاریکی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے کہا میرے لاڈلے پیغمبر نہ ہم تیرے سے کبھی ناراض ہوئے ہیں، نہ کبھی تجھے اکیلا چھوڑا ہے۔ میرے لاڈلے پیغمبر سن لے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اللہ کتنی زندگی بہتر ہے، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ رب العزت کہتے ہیں آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک دو دن کا کوئی کھیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہت بڑی شخصیت، اللہ کے نبی کو کوئی کانٹا بھی لگتا نا تو صحابہ کرام اس کے اوپر بھی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے۔ کہا اللہ کے نبی یہ یہودی نرم گرم بستروں پہ لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے، ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا پیغمبر بھی نرم گرم بستروں پہ لیٹے آرام کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام ما انا فی الدنیا الا تراکبی نستظل تحت الشجر، میری مثال، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری مثال اس مسافر کی مانند ہے، کوئی مقیم نہیں، کہا اللہ کے نبی نے کہا میں اس مسافر کی مانند ہوں جو سفر کر رہا، سفر کرتے ہوئے آیا ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹہرا، آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر اگلے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ میری مثال یوں ہے تو میں کیوں اتنے نرم اور گرم بستروں کو پسند کروں۔ امام ابن قیم زاد المعاد میں لائے، کہتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا کتنے اے سی بھی آن کیا، پنکھا بھی چلایا، نرم بستر بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عائشہ رات کو میں نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے میں سو گیا، میں نے تہجد پڑھنی تھی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عائشہ میں اٹھ نہیں سکا، فجر کے ٹائم اٹھا ہوں اور نماز فجر پڑھی ہے، آج میری تہجد رہ گئی ہے، پتہ نہیں تم نے بستر کو کیا کر دیا۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کے بستر پر لیٹی تھی، آپ کے کھجوروں کا پتوں کا بنا ہوا بستر اذیت پہنچا رہا تھا، چبھن کر رہا تھا، اے میرے لاڈلے پیغمبر میرے سر کے تاج، میں نے اس بستر کو کہرے کو دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے ایسے بستر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جو مجھے اپنے اللہ سے دور کر دے۔ دوستو بھائیو، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، نہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام موجود تھا، غلام محنت مزدوری کرنے جاتا تو مالک کے لیے اجازت ہے، حلال ہے کہ وہ اس کی مزدوری میں سے کچھ کھا سکتا ہے۔
ہم دیکھنا کیونکہ کمائے کوئی کھائے ہم، اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، آنے دو حرام بھی آنے دو حلال بھی آنے دو، حرام بھی کھائی جاؤ، بچوں کو پالی جاؤ، مصیبتوں کو بھی بیماریوں کو بھی گھیری جاؤ، حرام کی وجہ سے ماں باپ بھی بیمار اور بچے بھی بیمار، جتنا حرام کھایا اس سے ڈبل کی دوائیاں لے کر کے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ناراض کیا، حرام کی کمائی کی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس غلام موجود ہے، غلام کمائی کر کے لایا، لا کر کے رکھ دی، کھجوریں رکھ دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روز پوچھتے کہ جناب یہ حلال کی کمائی ہے کہ حرام کی کمائی ہے؟ روز کہتا ابوبکر صدیق حرام کی کمائی ہے۔ اس دن جب کھجوریں لایا کہنے لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ بھوک بڑی شدید لگی تھی۔ اب وہ کھجوریں اٹھا کے کھانا شروع کر دی، کھجوریں اٹھا کے کھانا شروع کر دی۔ کچھ دیر گزری تو وہ غلام ہنسنے لگا کہ ابو بکر کیا بات ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آج نہیں سوال کیا کہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ کہا وہ مجھے بھوک بڑی لگی تھی۔ کہا ابو بکر روز ہر دن تو پوچھتا ہے، میں ہر دن کہتا ہوں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حرام کی کمائی، آج آپ نے نہیں پوچھا تو آج بھی حرام کی کمائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں حرام بھی آنے دو کھائی جائیں گے، کوئی بات نہیں، میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا دودھ تو۔ ابو بکر صدیق نے فوراً پانی منگایا، پانی پیا، اتنا پیا کہ بھوکے باہر آ گئے، اور اپنی ان 3 انگلیوں کو منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے الٹی کی، ایک بار کی، 2 بار کی، جب تک وہ کھجور پوری باہر نہیں آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، حرام کی کمائی کو باہر نکال کر کے چھوڑا۔ کیا سمجھتے ہو یہ دنیا کی زندگی اتنی آسان ہے، اتنی خوش و خرم ہے؟ آؤ اللہ رب العزت کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، جسے ہم اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اپنے لیے آرام گاہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے پسندیدہ جگہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھول گئے، آخرت کے دن کو بھول گئے، اپنے بڑھاپے کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر کے میدان کو بھول گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے، پیار ہے، مگر دل میں کوئی خیال نہیں ہے کہ میں نے ان کا سامنا بھی کرنا ہے، اللہ رب العزت سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس زلزلے سے، اس گھڑی سے، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن جو سختی اور پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ آؤ اللہ کے قرآن سے دوسری جگہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ وہ دن اتنا سخت ہے کہ ہم اسے، اس دن میں زمین کو اتنا جھنجھوڑیں گے، اتنا جھنجھوڑیں گے، اللہ کتنا جھنجھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنی خبریں بھی باہر نکال دے گی، باہر پھینک دے گی۔ وہ اخرجت الارض اثقالها، اللہ کتنا زمین کو ہلائے گا، اللہ کتنا کھنگالے گا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر السماوات والارض، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اخرجت الارض اثقالها، میں زمین کو اتنی شدت سے ہلاؤں گا، اتنے زور سے ہلاؤں گا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے حاملہ عورت اپنے بچوں کو گرا دے گی، دودھ پلاتی ہوئی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہوش اڑ جائیں گے، مدہوشی طاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا کہہ رہا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ او مسلمانوں، آدھا رمضان گزر گیا، چلا گیا، دیکھ لے، یاد کر لے، کہیں مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے انہیں اپنے اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ مسجد کے کسی کونے میں علیحدہ بیٹھ کر کے آنکھوں سے آنسو نکال کر اس روٹھے ہوئے رب کو منایا کہ نہیں منایا؟ کیا تیرا رمضان ایسے بیکار تو نہیں چلا گیا؟ یاد رکھ لی، اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے
وأخرجت الأرض أثقالها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتاتا ليروا أعمالهم. اللہ رب العزت کہہ رہے اس دن تیرے اعمال کو سامنے رکھ دوں گا. اللہ نے کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. یہ جو تیری اولاد ہے، تیرے بچے ہیں، تیری مال ہے، لن تنفعکم ارحامکم، قیامت والے دن کوئی کام نہیں آنا. یہ بچوں نے تیرے بھول جانا ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے بھول جانا ہے. قیامت والے دن جب ایک ایک نیکی کی تجھے ضرورت پڑے گی، ماں ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تیرا لال جنت میں چلا جائے گا، نہیں تو جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا. ماں کوئی نیکی نہیں دے گی، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، حق سچ والا ہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم. اللہ کس چیز پہ فیصلے تیرے کرے گا؟ اللہ رب العزت اس چیز پہ فیصلے کرے گا. تو نے اس مسافر گاہ میں، سفر گاہ میں رہ کے آخرت کے لیے جو توشہ تیار کیا ہے، اس کے اوپر تیرا فیصلہ ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ رب العزت کہتا ہے تیرے ذرہ برابر بھی اچھے اعمال ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، وہ سارے کے سارے لا کر کے تیرے سامنے رکھ دوں گا. اللہ کا قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ دنیا والوں سمجھ جاؤ آخرت قریب ہے، موت قریب ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی اگریمنٹ نہیں کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العزت کہہ رہا میں زمانے کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، ماضی حال مستقبل زمانہ میرے ہاتھوں میں. اللہ رب العزت کہتا ہے میں زمانے کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر. یہ دنیا کا متلاشی، دنیا میں بنگلے اور گاڑیاں بنانے والا، دنیا کی شہرت پسند کرنے والا، دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو، حقیقت کو، پیار کو دیکھنے والا، یہ دنیا کا متلاشی اور متلاشی اور دنیا کو پسند کرنے والا. اللہ رب العزت کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. حقیقت میں سب سے بڑا خسارہ پانے والا یہی انسان ہے. کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، وہ کامیابی پہ فائز ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کا قرآن یہ مہینہ برکتوں والا، رحمت والا، مغفرت والا. اللہ کہتا لوٹ لے میری مغفرت، لوٹ لے میری رحمت، لوٹ لے میری طرف سے رزق چاہیے، رزق لوٹ لے. بے اولاد ہے، اولاد چاہیے، اولاد کے بیٹے لوٹ لے میری طرف سے. اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور اعلان بھی کیا کہ میرے بندے تیرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ میرا دیا ہوا ہے. اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ کہہ رہے ہیں بندو رمضان کا مہینہ ہے، مجھے قرض دو. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے واللہ شکور حلیم. تم مجھے شکریہ ادا کرنے والا پاؤ گے. جب تم مجھے قرض دو گے، شکریہ ادا کرنے والا پاؤ گے، میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا، 700 گنا تک کر دوں گا. ہو سکتا ہے تیرے اسی صدقے کی وجہ سے، اسی قرض کی وجہ سے تو نے جو قرض حسنہ دیا اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے جو تو نے صدقہ کیا، روزہ افطار کرایا، بچوں کو کھانا کھلایا، ہو سکتا ہے کہ یہی تیرا روزہ افطار کرایا اور روزہ رکھوایا ہوا تیرے لیے آخرت کے ذریعے نجات بن جائے. آج اس مدرسہ میں جمعہ ہے، چھٹی ہے، کچھ بچے غیر حاضر بھی ہوتے ہیں، کچھ موجود بھی ہیں. 2 اعلانات ہیں. ایک تو مہمانوں کے لیے اعتکاف کی جگہ موجود ہے، بہترین ان کے لیے بندوبست کیا جائے گا کھانے کا، سحری کا، افطاری کا، اور جو ضروریات زندگی ہوں گی کوئی انہیں پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی مہیا کی جائے گی. اعتکاف کے لیے جگہ موجود ہے. اعتکاف کریں، آئیں گھر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں. کاروبار تجارت پورا سال ہوتی رہتی ہے، 11 مہینے ہوتی رہتی ہے. کبھی آپ کا کاروبار بند ہو گیا، چھوٹ گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بھوکے سو گئے ہو. 1 مہینے میں سے صرف 10 دن نکالیں اور آ کر کے اعتکاف کے لیے بیٹھے. اب اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیں. پتہ نہیں اگلی بار رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا، اگلی بار ہماری زندگیوں میں یہ رمضان کا مہینہ آنا کہ نہیں آنا، کیا ہمارا بنے گا، اس اخروی زندگی کے بارے میں سوچیں. تو اعتکاف کے لیے بہترین انتظام ہے. مہمانوں کے لیے اعتکاف آپ بیٹھ سکتے ہیں انتظامیہ سے بات کر کے. دوسرا اہم ترین اعلان ہے
کہ یہاں پہ بچے موجود ہیں، وہ سحری بھی کرتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے 80 توڑے آٹے کی چاہیے اور 100 کلو گھی چاہیے۔ کوئی ایک بندہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہیں تو ماشاءاللہ کافی لوگ موجود ہیں، یہ کوئی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آپ نے دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے، اجر بھی اللہ سے پانا ہے۔ کوئی آپ کے 1000 2000 دینے سے کوئی آپ کے اوپر غربت لاحق نہیں ہو جانا، نہ آپ نے مننا، کیونکہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اس کی راہ میں دینا ہے، بھوکوں کو کھلانا۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تھا کہ 8 قسم کے مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے اور لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان کے اندر سارے آٹوں کے آٹوں میں یہ بچوں کو میں نے شمار کر کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بچے مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں، اور یہ بچے ان کے سروں پہ ہاتھ ادارے والوں نے رکھا ہوا، اور دین کے مجاہد بھی ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی نکلے ہوئے، دین کے داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، تو ان کے اوپر آپ کا خرچ کیا ہوا اللہ رب العزت بڑا پسند کرے گا۔ تو یہ بچے چھوٹے ہیں، ماشاءاللہ سارا دن قرآن بھی پڑھتے ہیں، ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں، 10 سے 100، اور ان کا پڑھا ہوا آپ کے جس دن یہ کھائیں گے اپنے پیٹ کے اندر کھانا پہنچائیں گے، طاقت ملے گی، اس طاقت کی وجہ سے سارا دن جو قرآن پڑھیں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کرے کہ جی ایک ٹائم کی سحری میں کراؤں گا یا افطاری، کوئی بھائی ساتھی ہے تو چلے کوئی بات نہیں، آپ علیحدہ سے ندیم صاحب ہیں یہاں پہ انتظامی امور میں، ان سے ملیں، کھلے دل کے ساتھ تعاون کر کے جائیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ جاریہ کریں، صدقہ کریں، کیونکہ بچوں کے نیک اعمال ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے صدقے کی وجہ سے، آپ کے دیے ہوئے ان بچوں کو افطاری سحری کرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ اور میں اللہ رب العزت سے خاص طور پہ دعا کروں گا، اور میں خود بھی انشاءاللہ تعالی شریک ہوں گا، اور اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں ان بچوں کے لیے، ان مسافر بچوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترے ہوئے حق سچ قرآن کی جو کلمت اللہ ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے مجاہد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کے محافظ، سیکورٹی گارڈ، تیرے میرے بچے کو کوئی